امر امام اس وقت تک آپ کا کوئی بھی کام نیک جو امر امام میں شامل رہے گا جب تک آپ امام کے حکم کے مطابق انجام دیں. جو نیمہ شعبان کی رات ہے اس میں صاحب شام 9 بجے جلدی جلدی کھانا کھاؤ، نماز پڑھی اور 9 بجے سے خواتین لگ گئیں، حلوہ بھن رہا ہے اور ٹکیاں بن رہی ہیں اور کیا 3 ساڑھے 3 4 بج گئے. اور پھر اس کے بعد یہ بیچاری خاتون یا جو بھی اس کام میں مشغول اور مصروف ہے، نیمہ شعبان کے دن یہ حکم ہے کہ آپ حلوے مانڈے پکائیے اتنی کثرت کے ساتھ، یا یہ حکم ہے کہ حضرت حجت کی یاد میں کچھ اذکار دعائیں نمازیں پڑھیے. مولانا آپ نظر کے مخالف میں یہ تو فلاں فرقہ کہتا ہے، نہ رک جائیے یہیں پر آرام سے بات کیجیے، جلدی مت کیجیے، سوال کر رہا ہوں میں. مولانا نظر نہ کریں، یہ تو آپ نے عجیب مسئلہ کہہ دیا. میں نے کب کہا نظر کرنے سے؟ آپ نظر اس طرح سے مت کیجیے کہ میرے پاس جو اطلاعات ہیں کہ گھر میں خواتین بیمار شدید تکلیف میں، لاٹھی چلی گھر کے بزرگوں کی، حلوہ تو پکانا ہے. اب وہ جو بیچاری خاتون باورچی خانے میں اس طبیعت کی ناسازی کے باوجود یہ جو بزرگوں کی لاٹھی چل رہی ہے، یہ ظلم ہے یا ثواب ہے؟ وہ تو بیچاری کہہ رہی ہے کہ منصوب ہے، نظر نیاز ہے، مولانا کا ذکر ہے. کسی نے حق نہیں دیا آپ کو کہ مرضی کے بغیر زبردستی آپ دباؤ ڈالیں. سید الشہداء چراغ بجھا کے کہنا آزاد ہو. اور آپ یہ مت سمجھیے کہ اصحاب سے کہا تھا، سب کے لیے مساوی پیشکش تھی جو خیمے میں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر فرض کیجیے نعوذ باللہ خاکم بدن نعوذ باللہ کہتے ہوئے بدن لرز جاتا ہے، اگر جناب اون محمد چھوڑ کے چلے جاتے تو سید الشہداء کے دل کو تکلیف ہوتی کہ میں اکیلا رہ گیا اب کیا کروں گا؟ یہ تو غلط بات ہے. ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آتی اگر یہ ہو جاتا. یہ واقعاً پیشکش تھی، یہ دکھاوا نہیں تھا. عجیب آزادی ہے. تو رمح نام کا ایک آدمی ہے، جب امام حسین السلام آج کے سعودی عرب سے داخل ہو رہے ہیں، کہاں؟ آج کے عراق میں، تو ملا وہ گفتگو کہا کہاں جا رہا ہوں میں کوفے، کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں. امام نے کہا بالکل بسم اللہ میرے الفاظ میں. تو پھر رمح نے کہا کہ لیکن میں اپنے گھر والوں کے لیے کہ غلہ اناج کھانے پینے کی چیزیں لے کر جا رہا ہوں، تو میں اپنے گھر والوں کو دے کر آ جاؤں آپ کے پاس. امام نے کہا یہ جلدی کرو، یہ کام یعنی وقت نہیں ہے، ہو سکتا ہے تم عصر عاشورا ہو، کام ختم ہو چکا ہو اور پھر تمہیں وہ سعادت نصیب نہ ہو. تو امام حسین فرما رہے ہیں کہ جلدی دے کر آؤ یہ راشن اپنے گھر والوں کو. گھر والے تمہارے کون ہیں؟ ہمارے ساتھ چلو، گھر والے جو بھی ہو. امام ایک چیز کو کنسیڈر کر رہے ہیں، اگر کسی نے اپنی مجبوری بتائی تو امام نے اس کو کنسیڈر کیا، اس کو اسپیس دی، جگہ دی اور کہا کہ دے کر فوراً آؤ. لہٰذا یہ امر امام نہیں ہے آپ جو نظر کرتے ہیں جس طرح سے کہ خواتین گھر کی تکلیف میں ہیں، بزرگوں کی لاٹھی چلی، ڈنڈا چلا ایک سر پہ ان کے اور یہ کام کرو. نہیں ہے، یہ مولانا نے نئی بات کری، نئی بات نہیں ہے. یہ 1400 سال سے ہماری فقہ اسی طرح سے ہے، آپ حضرات کے سامنے نہیں کہی گئی ہے، اور جو جس راستے پہ چل رہا ہے وہ چلتا رہے، ختم بات. تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ نیمہ شعبان عبادت کے لیے. اب میں وہ بات بتاؤں جس کی ایک طرف میں خود ہوں. مولانا دربار معصومین آئیں کہ نہ آئیں؟ اگر آئیں گے تقریر ہوتی ہے، قصیدے ہوتے ہیں، تھک جائیں گے، عبادت نہیں کر سکیں گے، مت آئیے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو 100 رکعت نماز ہے، پھر 4 رکعت نماز ہے، زیارت سید الشہداء ہے، آپ کا مولا کیا کہہ رہا ہے؟ مولانا یہ آپ غلط بات کہہ رہے ہیں. میں مان لوں گا، مجھے ثبوت لا کر دکھائیے حدیث کا، مفاتیح الجنان، مصباح کفہمی، مصباح المتہجد شیخ طوسی، البلد الامین، زاد المعاد علامہ مجلسی، کہیں تو لا کر دکھائیے جو آپ کے میرے گھروں میں ہو رہا ہے، اس کا ثبوت. برکت آئے گی اس سے؟ نہیں آئے گی برکت. بعض علماء نے عصر عاشور کی مجلس بعض جگہ پر، سنیے بات کو، احتجاجاً پڑھنا چھوڑی. مولانا عصر عاشور کی مجلس احتجاجاً، امام حسین سے نعوذ باللہ کیا لڑائی ہے؟ عصر عاشور کی مجلس پڑھنی چاہیے تھی. کہا کہ جب تک آپ کے فاقہ شکنی کا دسترخوان تبدیل نہیں ہوگا میں اس دسترخوان سے پہلے مجلس نہیں پڑھ سکتا. یہ عصر عاشور کا دسترخوان ہے یا برسات کے پکوان ہے؟ نہیں آنا مجھے ایسی مجلس میں. اس عالم کے بقول مجلس نہیں، اس نے کہا کہ اس عالم نے کہا 10 جگہیں اور ہیں جہاں عصر عاشور کی مجلس میں پڑھ سکتا ہوں. آیت تو نہیں اتری کہ آپ کے گھر میں آؤں گا. یہ کیا طریقہ ہے آپ کے گھر میں دسترخوان بچھ رہا ہے، باقاعدہ دسترخوان، بیسن کے پراٹھے، اور کیا مذاق ہے یہ امر امام نہیں ہے، یہ کھیل ہے، تماشا ہے فاقہ شکنی کے ساتھ. مولانا پھر وہ بریانی، نہ حلیم. ایک دفعہ آپ عزاداروں کو دے رہے ہیں کہ جو پیدل چلتا ہوا آ رہا ہے، ماتم کرتا ہوا آ رہا ہے، اس کو طاقتور غذا چاہیے. ایک دفعہ آپ اپنے گھر والوں کو جمع کر کے ایک بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں فاقہ شکنی کا. غلط ہے، غلط ہے، ختم بات. یہ ساون بہادر کے پکوان ہیں، یہ فاقہ شکنی نہیں ہے. یہ بڑے قرینے سے کیا اس میں صاحب لہسن کی چٹنی کہاں ہے؟ نہیں آئی. اچھا جلدی، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ نہیں ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں جو امام باڑوں میں ملتا ہے، جو جلوس میں، بالکل وہ عین عبادت ہے، بالکل اگر تقدس کے ساتھ دیا جائے. تو آپ اپنے آپ کو امر امام کے ساتھ جوڑیے. چھٹے امام نہ ہندوستان کو دیکھیں نہ پاکستان کو، چھٹے امام دیکھیں اپنے جد کی تعلیمات کو.
الاسکا کے کونے سے لے کر اور وہ نیوزی لینڈ اور جاپان کے کونے تک جہاں پر امر امام کے مطابق چیزیں ہو رہی ہیں، بہت اچھی بات ہے. آپ نے 2 مہینے 8 دن عزاداری کی، امام نے آپ کے لیے دعا کی. وہ چاہے آپ الاسکا کے کونے میں برفیلے پہاڑوں میں، یا آپ نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، جاپان، روس کے بالکل آخری سائبیریا کے کسی کونے پہ 2 مہینے 8 دن آپ نے عزاداری کی. اس کے بعد آپ نے 9 ربیع الاول کی جو عید منائی، اس میں نہ پردے کا خیال، نہ خواتین کے لباس کا خیال، نہ اختلاط، منگل، مکس اپ ہو جانا مردوں کا عورتوں کے ساتھ. یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، امام ناراض ہیں. وہاں 9 ربیع الاول ہے، غلط بات مت کیجیے، حرام ہے، گناہ کبیرہ. آپ اپنی نسلوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ اپنی نسلوں کی بربادی کی طرف جا رہے ہیں. وہاں کہاں ہوا تھا؟ الاسکا کے کونے سے لے کر شمالی امریکہ سے ساؤتھ امریکہ، یورپ سے ہوتے ہوئے مڈل ایسٹ، ایشیا، جہاں بھی ہوا ہو رہا ہے اور ہوگا غلط ہو رہا ہے. اس کو سمجھیے. ایک بات یہ تو اس کو سمجھیے آپ کہ امر امام کیا ہے. اور میں نے حتیٰ یہ بھی کہہ دیا 20 آدمی بیٹھے ہوں یہاں پر کوئی نہ ہو نیمہ شعبان، لیکن یہ بندگان خدا اپنی عبادتیں کر رہے ہوں کیونکہ ہم تھک جائیں گے. دیکھیے میں نہیں کہہ رہا کہ قصیدہ سننا غلط ہے. اگر آپ قصیدے کی محفل میں آ کر تھک جائیں اور پھر وہ 100 رکعت نماز، پھر زیارت حضرت حجت، دعا حضرت حجت کی، زیارت امام حسین جس کے لیے انبیاء تڑپ رہے ہیں، اگر آپ وہ نہ کر سکیں تو نہیں آئیے گا یہاں پر. یہ میں واضح کہہ رہا ہوں مولانا، پھر تو آپ کی میری مسجد کچھ نہیں ہے میاں. امر امام کے ساتھ چلو، تعلیمات امام کو زندہ کیجیے. خوب توجہ کیجیے گا آپ اس بات کے اوپر. لہٰذا نیمہ شعبان کے لیے ابھی سے مارک کر کے رکھیے کس طرح سے آپ کو کیا دعا پڑھنی ہے، کیا نہیں پڑھنی. بعض علماء کے اقوال پڑھے میں نے وہاں پر دیکھا تو وہاں پر یہ تحریر تھا کہ یہ اگر میں آپ کو اپنی زبان میں بتاؤں بر صغیر کی شب قدر کی اگر راتوں میں دیکھا جائے تو چھوٹی بہن یہ نیمہ شعبان ہے. شب قدر کی راتوں کے حساب سے اگر دیکھا جائے بہن یا بھائی تو روز عرفہ ہے. لہٰذا ان ایام کو آپ گزاریے آئمہ کے مطابق. میں نے آپ سے 2 ہفتے پہلے کیا کہا تھا؟ ہر دن کا چہرہ معصوم نے معین کیا، ہر رات کا چہرہ جو عید کی رات ہے معصوم نے معین کیا. عاشور کے دن آپ کے ہاں بڑی منت مرادوں کے بعد، ابھی میں آؤں گا اس حدیث پر، عاشور کے دن بڑی منت مرادوں کے بعد کسی کے گھر میں اولاد ہوئی، اور بر صغیر کی زمان میں اگر لڑکا ہو گیا تو کیا کہنا ہے؟ کیونکہ لڑکی کی بیچاری کی تو معذرت کے ساتھ کوئی حیثیت ہے نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. جب کوئی لڑکی کی فضیلت میں چیزیں وارد ہوئی ہیں وہ لڑکوں کے لیے وارد نہیں ہوئی. لیکن بہرحال ایک چیز آئی ہے جو اولاد کے لیے، اولاد کو آپ نے نیک و صالح بنایا، وہ آپ کو جہنم سے بچائے گی، وہ آپ کی قبر و قیامت کے لیے سامان. لیکن وہ اولاد کہ جو نیک ہو اس میں لڑکی کو افضلیت دی گئی. خیر لڑکا پیدا ہو گیا صاحب بڑی منت مرادوں کے بعد عاشور کے دن. آپ ٹیلی فون کر کے ہر کو خوشی سے بتاتے ہیں یا کہتے ہیں ابھی کسی کو نہ بتائیے گا رشتہ دار کو، 11 12 13 کو مولا کے سوم کے بعد بتائیے گا. کیوں کرتے ہیں آپ یہ؟ کیا آپ کو واقعی خوشی نہیں ہوئی ہے کہ اولاد دی ہے خدا نے منتوں کے بعد؟ مولانا اس دن کا چہرہ عاشور کا کوئی خوشی کی خبر سنانے کا نہیں ہے، یہ مولا کے سوم کے بعد. غدیر کے دن خدا نخواستہ جو علماء کے واقعات ملتے ہیں، گھر میں انتقال ہو گیا، بڑے سکون سے وہ عالم بیٹھا رہا، لوگ مبارکباد دینے آتے رہے. جب چلے گئے تو خاص شاگردوں سے کہا کہ آپ رک جائیے، میرا بچہ تھا 6 7 سال کا حوض میں گر کے مر گیا ہے صبح کو. میں نہیں چاہتا تھا کہ غدیر کی خوشی برباد ہو. جو خاص شاگرد ہیں وہ رک جائیں کیونکہ کفن دفن اور نماز جنازہ پڑھنی ہے. لوگ بھونچکا پریشان رہے، کیا کہا غدیر کا دن ہے. آج کے دن کا حکم یہ ہے کہ خوشی کو پھیلاؤ اور خوش رہو. ہم اپنے غم کو نہیں. جب آپ کا غم ہے تو امام کی خوشی کو دیکھیے، جب آپ کی خوشی ہے تو امام کے غم کو دیکھیے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حتیٰ جب امام کا غم ہے تو آپ امام کی خوشی کی بات بھی نہیں کرتے. آپ نے دیکھا کبھی آج تک شام غریمہ کی مجلس میں کوئی قصیدہ پڑھے جناب امیر کا؟ آپ نے دیکھا صبح عاشور کی مجلس میں کوئی قصیدہ پڑھے اس میں واہ واہ ہو رہی ہو؟ نہیں ہوتی. کیا مطلب ہے؟ کیونکہ یہ گھر آنا سوگوار ہے. ہر امام باڑہ گھر ہے صبح عاشور عصر عاشور. لہٰذا خوب توجہ کیجیے. اب آئیے آپ یہی نیمہ شعبان کی رات، شب نیمہ شعبان، لیلۃ النصف من شعبان، اس کا کیا چہرہ ہے؟ آئمہ نے کیا بتایا ہے؟ آئمہ نے کہا ہے نماز، دعائیں. تو مولانا قصیدہ نہ سنیں؟ قصیدہ بھی آئمہ نے کہا ہے، قصیدے کی محفل میں بھی آئی ہے. فضائل سنیے، اشعار سنیے، لیکن کتنے اگر ٹکراؤ ہو جائے تو پھر آپ کو جانا ہے وہ اعمال کرنے کے لیے. مولانا اس بات کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں ضرورت نہیں تھی؟ جب مجھ سے پوچھا جا رہا ہے تو میں یہ کہوں گا نہیں لوگ بگڑ نہ جائیں. سرکار لوگ بگڑیں گے نہیں، یہ قوم ہماری بدحالی کا شکار ہو جائے گی. جب بھی آپ اپنے اعمال سے ہم اس عطر کو نکال لیں گے جو صادق آل محمد کا ہے، سوائے بدبختی کے کچھ نہیں رہے گا. میں نے یہ نہیں کہا کہ قصیدہ پڑھنا غلط ہے نیمہ شعبان، میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا، بالکل پڑھیے. سوال میں نے کیا کیا کہ آپ اگر ٹکراؤ ہو رہا ہے، ہمت نہیں ہے مولانا، اچھا ہمت بھی ہے آئے مولانا، پورا وقت لگ گیا اس میں، پھر 100 رکعت نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی، زیارت امام حسین پڑھنے. زیارت امام حسین، آپ سمجھیے کیا کہہ رہا ہوں میں. 100 رکعت نماز، وہ 4 رکعت نماز سقول بعد نہیں پڑھ سکے. استغفار، دعا کمال، مناجات شعبانیہ، صلوات شعبانیہ. آپ بات کر رہے ہیں قصیدہ جو کہ کلام انسانی ہے، اس کو لا رہے ہیں آپ کس کے مقابلے پر کہ جو لسان خدا ہے. یہ صلوات شعبانیہ کس کی زبان سے آئی ہے؟ یہ مناجات شعبانیہ، دعا کمیل، یہ نماز، یہ عبادت ہے. کس نے کہا ہے کہ نیمہ شعبان یہ اس کام کو انجام دو؟ لہٰذا خوب توجہ کیجیے. اور
میں پھر آپ کی خدمت میں تاکید کروں کہ آئیے، بالکل آئیے، قصیدے سنیے، پڑھیے، بہترین ثواب ہے. بچے آپ کے ولایت کو سیکھتے ہیں قصیدوں کے ذریعے، بچے آپ کے سیکھتے ہیں ولایت کو، غم اہل بیت کو نوحوں کے ذریعے، مرثیوں کے ذریعے. بات کہاں کی ہو رہی ہے کہ مولانا پھر ہمارے پاس یا ہمت نہ رہے، طاقت نہ رہے، رمق نہ رہے، یا وقت اتنا لگ جائے کہ پھر ہم اپنے اعمال کو انجام نہ دے سکیں. لیکن میں تو مجبور ہوں آنے کے لیے، کیونکہ مجھے تقریر کرنی ہوگی. لیکن آپ مجبور نہیں ہیں، تو بے فکر رہیے، اس بات کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہاں پہ 4-5-6 آدمی بیٹھو، پھر میں کہہ رہا ہوں طاقت نہ ہوگا. آپ کو امر اہل بیت کو زندہ کرنا ہے، اور تمہارا قصیدہ میں نہیں ہے، پھر وہی گھوم کے بات آ گئی. اس لیے بالکل سنیے قصیدہ، بالکل پڑھیے. ٹکراؤ کی بات ہو رہی ہے، طاقت کی بات ہو رہی ہے. ایک گلاس پانی ہے، یا پی لیجیے یا وضو کیجیے. مولانا نہیں، ہم تو قربت اللہ، مولا کے ماننے والے، ہم تو وضو کریں گے. فقی کہتا نہیں، یہ سب باتیں مت کرو، پانی پیو، جان بچاؤ، تیمم کر لو. قبلہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ، تیمم کے لیے مٹی نہیں ہے، بغیر تیمم کے نماز پڑھو. تو آپ کو زیادہ مقدس بننے کی ضرورت نہیں ہے. اور فقہ اہل بیت سے آگے مت چلیے، عقائد اور افکار اہل بیت سے، تعلیمات اہل بیت سے آگے مت چلیے. لہٰذا نیمہ شعبان کی رات خواتین پر یہ آپ ماشاءاللہ مت چلائیے، ان کے اوپر لگائیے کہ حلوہ پکے گا، یہ کم ہو گیا، تبرکن کوئی بھی ایک چیز پک جائے اس پر نظر دے لی. آپ نے پوری رات آپ نے برباد کر دی، حلوہ بھون رہی ہو بیچاری خاتون، حلوہ پکنا ہے، کیوں؟ نیمہ شعبان پہ. تو یہ ایک مسئلہ ہے، اور نہ جانے کتنوں کا نقصان ہو جائے اس سے، حلوہ نہ آئے ان کے گھر میں. خیر، درود بھیجیے. کیونکہ جشن کا سما ہے، تو میں نے کہا تھا کہ کچھ عورتیں بد دعا کریں گی، کچھ عورتیں دعائیں. بد دعائیں کون کریں گی؟ تمام ساسیں آج میرے خلاف ہیں. دعا کون کرے گی؟ جو ان کی نوجوان بہویں ہیں وہ دعا کریں گی. لہٰذا آپ دیکھیے کہ خدا کیا چاہتا ہے، کس کی بد دعا میں طاقت دیتا ہے اور کس کی دعا میں. لہٰذا اب دیکھیے، یہ بھی بہانہ 1 گھنٹہ لگا لیا آپ نے. جہاں میں نے یہاں تک بات کی، وہاں پر جب نظر و نیاز گھر میں پکتی ہے تو یہ باقاعدہ بچوں کی ٹریننگ اور تربیت بھی ہے. بیٹا تم یہ دھو کے لاؤ، تم یہ کام کرو، تم آٹا گوندو، تم فلاں کام کرو، یہ مولا کے لیے. لیکن 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، وہ صاحب ہمارے یہاں ہو رہا ہے. ہم آئے تھے فلاں جگہ سے مائگریٹ کر کے، تو ہمارے یہاں یہ ہوتا تھا، پارٹیشن سے پہلے پاکستان آ گئے تو یہ ہوگا. چیزوں کو سمجھیے ذرا سا. اور ظلم تک کوئی بھی چیز پہنچ جائے گی، وہ نماز بھی اگر ہو تو وہ امر اہل بیت نہیں ہے. لہٰذا اس بات کو سمجھیے.